بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور آج کی اس ویڈیو میں ایک مکار عورت کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک دیانتدار آدمی رہتا تھا جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تھا، اور اس کی ایک بیوی تھی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس آدمی کو کسی وجہ سے اس پر بدگمانی ہو گئی تھی، چنانچہ جب کبھی یہ آدمی باہر کسی کام کے لیے جاتا تو اپنے گھر کے دروازے پر تالا لگا کر جاتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے ایک نوجوان مرد کو دیکھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور وہ نوجوان مرد بھی اس عورت کا گرویدہ ہو گیا۔ عورت نے کسی طرح باہر کے تالے کی ایک چابی بنوائی اور اس نوجوان کو بھیج دی۔ وہ نوجوان دن اور رات میں جب بھی چاہتا اس عورت کے پاس آ جاتا اور اس سے ہم صحبت رہتا۔ اس عورت کا شوہر عرصہ دراز تک اس آمد و رفت سے بے خبر رہا۔ اس عورت کا شوہر ایک عابد اور زاہد شخص تھا، اس لیے اس نے محسوس کیا کہ اس کی عورت اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے اس کا اظہار کیا اور اس سے کہا کہ میں تبھی مطمئن ہو سکتا ہوں کہ تم اپنی عصمت پر قسم اٹھاؤ۔ عورت نے کہا، جب بھی آپ مناسب سمجھے میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جس شہر کا یہ واقعہ ہے اس کے باہر ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر بنی اسرائیل قسم اٹھایا کرتے تھے، اور جو شخص وہاں پر جھوٹی قسم اٹھاتا تو وہ فوراً ہلاک ہو جاتا تھا۔ جب وہ عابد اور زاہد آدمی اپنے کسی کام سے باہر نکلا تو اس کی بیوی کے پاس وہ نوجوان دوبارہ آیا۔ اس عورت نے اپنے آشنا کو اس واقعے کی خبر دی کہ میرا شوہر مجھ سے قسم لینا چاہ رہا ہے، قسم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو نوجوان آدمی پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب تم کیا کرو گی؟ عورت نے کہا، فلاں دن فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، لہٰذا تم بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر آ جانا۔ جب تم ہمیں دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ جب میں تمہارے گدھے پر سوار ہونے لگوں تو آپ نے خود مجھے اٹھا کر سوار کرنا ہے۔ جب اس عورت کا شوہر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر تاکہ تم وعدے کے مطابق قسم اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ اس عورت نے کہا، میں پیدل پہاڑ تک جانے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ اس دیانتدار آدمی نے کہا، تم نکلو، اگر شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا تو اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا۔ جب وہ دیانتدار آدمی اور اس کی بیوی گھر سے باہر نکلے تو اس عورت نے نوجوان مرد کو دیکھ لیا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس عورت نے اس نوجوان کو آواز دی، اوے گدھے والے، ہم تجھے نصف درہم دیں گے، کیا تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر وہ گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا۔ وہ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ عورت نے اس نوجوان مرد سے کہا کہ مجھے گدھے سے اتارو۔ جب وہ نوجوان آدمی اس کے قریب پہنچا تو اس عورت نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ نظر آنے لگی۔ وہ عورت اس نوجوان کو گالیاں دینے لگی۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم میرا اس میں قصور نہیں ہے۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت کو ہاتھوں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے، اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی جانب مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی، جب سے میں اور تم رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئے ہیں تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی کوئی میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا، یہاں تک کہ پہاڑ زمین میں دھنس گیا، اور بنی اسرائیل اس واقعے کو بھول گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگرچہ ان کافرین اور مشرکین کی چالیں ایسی تھیں
جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو اور میرا اللہ حافظ۔